بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد کی بقیہ اقسام کے ساتھ آج کا سبق ہمارا ہوگا۔ دوسری قسم ہے استحسان۔ استحسان کا معنی ہوتا ہے اچھا شمار کرنا۔ شرعاً کسے کہتے ہیں کہ دلیل خفی سے دلیل جلی کو جاننا۔ جیسے آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو بے شک اس کے فائدہ مند حقوق کا ذکر واضح نہ ہو مگر وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ استحساناً ملے ہوئے۔ اس کی 5-6 قسمیں۔ پہلی قسم نص کے ذریعے استحسان ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس کی بیع جائز نہیں مگر بیع سلم جائز ہے۔ بیع سلم کیا ہے کہ بھائی آنے والی فصل کی بیع کرنا۔ دوسرا اجماع کے ساتھ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، جیسے استثناء ہے، آرڈر پر چیزیں تیار کرنا۔ تیسرا ہوتا ہے عرف میں اس کی اجازت ہو، جیسے منقولہ اشیاء میں وقف کا جائز ہونا، ورنہ تو وقف کے لیے یہ ہے نا کہ کوئی چیز وہاں پر زمین ہو، ایسی چیزیں، مگر موبائل بھی وقف کر دیا جاتا ہے کہ عرف میں یہ چیز وقف شمار ہو جاتی ہے۔ چوتھا استحسان کی قسمت ضرورت، جیسے پیشاب کے قطرے، ویسے تو پیشاب حرام ہے مگر پیشاب کی چھوٹے چھوٹے جو قطرے ہیں ان سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے کیونکہ ان سے درگزر ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ پانچویں قسمیں بالمصلحہ، کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی استحسان کرنا، جیسے اجیر مشترک لوگوں کی چیزوں کی ہلاک ہونے کا ضامن ہوتا ہے، یعنی کسی کو آپ نے کام دیا کہ بھائی یہ کام کرے، اب اس نے کیا کیا، یہ کام خراب کر دیا تو یہ اب کام کا ضامن ہوگا، ورنہ تو عموماً یہ ہے کہ جی اس کی محنت ضائع ہونی چاہیے۔ اور چھٹی قسمیں قیاس کے ذریعے، قیاس خفی کے ذریعے، جیسے اڑنے والے پرندوں کا جوٹھا پاک ہے۔ اب کیوں پاک ہے جی؟ اس لیے پاک ہے کہ ان کی چونچ ہڈی کی ہوتی ہے اور ہڈی پاک ہے۔ تیسری قسم ہے عرف۔ عرف کا کیا معنی ہے؟ کوئی چیز مانوس ہو لوگوں میں یا اس کی عادت ہو، تو عرف عملی ہوتا ہے، یعنی معاشرہ اس پر عمل کر رہا ہے، جیسے مہر فوراً دے دینا یا قسطوں میں دینا۔ عرف کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ عرف عملی ہوتا ہے یعنی معاشرہ عمل کر رہا ہے، جیسے قسطوں پر مہر یا ایک ساتھ مہر۔ قولی ہوتا ہے جیسے خاص الفاظ رائج ہوتے ہیں، مثلاً لوگ بیٹا کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی۔ عام ہوتا ہے جیسے اسلامی ممالک میں شائع ہوتا ہے، جیسے لفظ طلاق۔ تو اس میں صحیح کی شرائط کیا ہیں؟ پہلا شرعی نص کے خلاف نہ ہو، دوسرا معتبر مصلحت کے خلاف نہ ہو، تیسرا زیادہ امکانی مفسدہ کو دعوت نہ دیتا ہو۔ پہلے کی مثال جیسے شرعی نص کے خلاف نہ ہو، منگیتر کو تحفہ دینا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ معتبر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو نکاح کے وقت کھانا بھی دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تیسرا بڑا مفسدے کو دعوت نہ دے، جیسے ہوٹل کا کام کرنے والے کو مفت کھانا دے دینا۔ اور فاسد کیا ہے؟ جو صحیح کے خلاف ہو وہ فاسد ہوگا۔ چوتھی قسم استصحاب۔ استحساب کا معنی ہوتا ہے صحبت طلب کرنا، کسی چیز کے ثبوت کے بعد اس کو ثابت کرنے یا عدم ثبوت کے لیے کوئی دلیل پیش کرنا، جیسے کوئی آدمی زندہ تھا پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ، تو یہ استصحاب حال ہے۔ یہ مباح ہوتا ہے، جیسے منافع بخش چیزیں حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ دوسرا براءت اصلیہ، کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بری ہے جب تک کہ کوئی دعویٰ ثابت نہ ہو۔ تیسرا شرعی ثبوت سے وصف کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زمین خریدی ہے تو راستہ ملے گا۔ چھٹی قسم شرائع ما قبلنا، امت محمدیہ سے پہلے امتوں پر نازل ہونے والے احکام۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی مشروع ہیں، جیسے روزہ ہے۔ دوسرا منسوخ ہو جاتے ہیں، جیسے جانوروں کی، حلال جانوروں کی چربی ہے ان میں حرام تھی ہمارے۔ تیسرا ہے شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھا ہے کہ شریعت ان سے اختلاف کرتی ہے، شریعت میں اگر ان کا ذکر نہیں ہے پھر تو یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہیں تو ان پر عمل نہیں ہوگا، شریعت کے مخالف نہیں ہیں تو ہم نہ ان کو مانیں گے، نہ ان کی تصدیق کریں گے، نہ تکذیب کریں گے۔
اگر شریعت مخالف ہے تو وہ مردود ہے۔ مصالح مرسلہ چھٹی قسم ہے۔ مصالح مرسلہ یعنی ایسے مصالح جن کا اعتبار کیا ہو کسی بھی اعتبار نے، تو یہ مصالح مرسلہ معتبر ہوتے ہیں اگر شارع نے اعتبار کیے ہیں، جیسے جہاد، حالانکہ بظاہر تو یہ اچھی چیز نہیں ہے مگر شارع نے کہا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ ملغا، جیسے شارع نے رد کیا ہے کہ سود کا نفع، اب بظاہر تو اس میں نفع لگ رہا ہے مگر یہ حرام ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے شرع خاموش ہے، جیسے جمع قرآن ہے۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے اس کے درست ہونے کے لیے کیا ہے کہ مصلحت شرعی مقاصد کے مناسب ہو، دوسرا مصلحت معقول و عقل میں آتی ہو، تیسرا ضرورت کے حصول اور حرج کو دور کرنے والی ہو، چوتھا حقیقی و وہمی نہ ہو، پانچواں عام ہو خاص نہ ہو، تو پھر مصالح مرسلہ جائز ہوتا ہے۔ ساتواں ہے سد الذرائع۔ سد الذرائع کیا ہے کہ مصلحت راجح ہو اور جو اس کی مفسد چیز ہے وہ مرجوح ہو، جیسے جس سے نکاح کرنا ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لینا تو اجازت ہے اس کی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے کوئی چیز مفسد ہوتی ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں، جیسے جنگ کے دنوں میں اسلحہ کی خرید و فروخت ہے۔ تیسرا بنفسی ہی جائز ہوتی ہے مگر پسندیدہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے شریعت اس سے منع کر دیتی ہے، جیسے حلالہ کرنا۔ آٹھواں قول صحابی، ایسی بات جس میں عقل کا دخل نہ ہو تو وہ تو حدیث ہے۔ دوسرا قول صحابی جس پر اجماع ہوا ہو وہ بھی درست ہے۔ تیسرا صحابی کا دوسرے صحابہ سے اختلاف ہو تو ٹھیک ہے، اس اختلاف کا بھی۔ چوتھی چیز ایسا قول جو رائے اور اجتہاد پر مبنی ہو تو اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اجتہاد کے مطابق ہے تو اس کو مانیں گے، ورنہ ہم اجتہاد پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ نص کسے کہتے ہیں؟ وہی مطلوع اور غیر مطلوع کو نص کہتے ہیں۔ معانی النصوص کا کیا معنی ہے؟ متکلم کی مراد۔ عبارت النص سے کیا مراد ہے؟ جس مقصد سے بات و عبارت النص کہلاتی۔ اشارت النص کیا ہے کہ لغت یا سمجھ بوجھ سے جو چیز سمجھ جائے اشارت النص۔ اقتضاء النص کیا ہے کہ عبارت کا لفظ اپنے الفاظ سے زائد ایسے معنی پر دلالت کرے جس پر شرعاً عقلاً کلام کا صدق یا صحت موقوف ہو، جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ہے۔ اب معانی النصوص سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح جائز ہے؟ اشارت النص سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لغت جب اٹھائیں گے تو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ رباع سے پتہ چل رہا ہے 4 بیویوں تک نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اقتضاء النص کیا ہے کہ بھائی ظلم کا خطرہ نہ ہو تب نکاح کریں۔ اچھا، اور سوال ہے کہ بھائی دمان کیا ہے؟ دمان دو خون جو حلال ہیں، ایک کبد ہے اور دوسرا تحال، یعنی تلی جو ہوتی ہے اور اپنا کلیجی جو ہوتی ہے، یہ ہیں خون مگر یہ حلال ہے۔ دو مردہ حلال ہے، مردار حلال ہے، وہ کیا ہے؟ مچھلی اور مکڑی، یہ 2 حلال ہیں۔ اس کے علاوہ چند اور چیزیں ہیں جن کے متعلق پوچھا جاتا ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ امام مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ مسلم بن حجاج۔ امام ترمذی کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ امام ابو داؤد کا نام سلیمان بن اشعث۔ امام نسائی کا نام ابو عبد الرحمن احمد بن علی۔ امام ابن ماجہ کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید۔ امام غزالی کا نام حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی، ان کا نام ہے مکمل۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم خلفائے راشدین کے متعلق اگلی قسمیں پڑھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔